اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کل ہر انسان پریشان رہ کر دل کی بیماریاں جو کثرت سے بڑھ رہی ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کسی کے وال بلاک ہو رہے ہیں یا دل میں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے یا کوئی دل کا روگ ہے، جو دل کے روگی ہوتے ہیں، اس طرح کے دل کے مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ اور دل کا معاملہ دماغ سے بھی بہت گہرا ہے۔ کوئی ایسی بات جو دماغ میں پھنس جاتی ہے، جس سے انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، یہ کام میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ کسی کو بھولنا چاہتا ہے لیکن بھول نہیں پاتا۔ کوئی دل کا روگی ہوتا ہے جس سے دل کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دل کا مرض ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے وال بند ہو گئے شوگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہارٹ اٹیک ہوا کیوں۔ ہوتا یہ ہے کہ دل میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا چلا جاتا ہے، وہ بات کسی کے آگے شیئر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو بھولنا بھی چاہتا ہے اور بات اس کے دماغ سے ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتی۔ اب ایسے حالات میں انسان کیا کرے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ پھر دل میں تکلیف، دل میں درد، گھبراہٹ، پریشانی، یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے پاس ایسے کئی کیس آئے کہ جن کو دل کی تکلیف تھی، الحمدللہ اللہ کے حکم سے تو نہ ان کو دوائی کی ضرورت پڑی، نہ کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اصل میں پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ جب آپ کو کچھ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ستا رہی ہے، آپ کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، آپ اپنے کسی اچھے دوست کو، اپنے کسی رہبر کو، اس سے وہ بات شیئر کریں۔ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جن کو دل کی تکلیف ہے آلریڈی، اس کے لیے سورہ یاسین، اس کا طریقہ پڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ویڈیو لائک کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ویڈیو آئے اور آپ تک پہنچے اور آپ سنیں۔ آپ کسی بھی فارغ ٹائم پہ، کوئی ٹائم نہیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ آدھا گلاس پانی کا آپ اپنے پاس رکھ لیں، تلاوت کی طرح آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، جیسے تلاوت کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ اس انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن آپ پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر پڑھا کرو، کیونکہ یہ مقصد ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں، آپ کی پوری توجہ اس پہ رہے گی تاکہ اس کے سارے اثرات آپ کے اوپر منتقل ہوں۔ اس انداز میں آپ سورہ یاسین پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کریں۔ چند دن کرنے سے انشاءاللہ عزیز آپ کے دل کے تمام مرض ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی ٹینشن، ڈپریشن کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی،
اور اللہ کے حکم سے جو بات ذہن میں آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور جو ستا رہی ہے آپ کو، جس مرض میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی اس مدد کرے گا۔ اور تو اس کو آپ 7 دن 14 دن 21 دن یہ کوئی استعداد نہیں ہے، جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ عزیز تو آپ بے شک چھوڑ دیں۔ لیکن سورہ یاسین روز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار اس میں برکتیں اللہ سے رکھی ہیں۔ سورہ یاسین اس کو قرآن پاک کا دل کہا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اس لیے دل کے تمام مرض اس میں موجود ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔